ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم کے خوبصورت محل میں آیا، کہا اس مسافر خانے میں میں آج کی رات گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، او بے وقوف او نادان، یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو بادشاہی محل ہے۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، آپ سے پہلے یہاں کون آیا تھا؟ اور میرا باپ آیا تھا۔ اچھا آپ کہاں ہیں؟ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، پکا چلا گیا۔ اچھا آپ کے بابا سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا دادا آیا تھا۔ اب کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی یہاں سے چلا گیا۔ یہ سن کر اس شخص نے مسکرا کر کہا، بادشاہ جہاں ایک آتا ہو دوسرا چلا جاتا ہو اسے شاہی محل نہیں، اسے تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے، اور تم کہتے ہو یہ شاہی محل ہے، میں کہتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے، اس لیے کہ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، 4 لوگ جنازے میں شریک ہیں، 4 لوگ میت کو کندھا دے کے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا بڑا شہر ہے، میت کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے، جنازے میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے، افسوس ان لوگوں پر۔ بزرگ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ میں اسی جنازے کے ساتھ شریک ہو گیا، قبرستان میں گئے، جنازہ پڑھا، تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے پوچھا، میاں آخر کیا ماجرا ہے، لوگ جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آئے، اس کو کندھا دینے کیوں نہیں آئے؟ ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس خاتون سے پوچھ لو۔ میں اس خاتون کے قریب گیا، خاتون نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ میں نے ماجرا پوچھا، مائی آخر کیا وجہ ہے؟ 4 لوگ کندھا دینے والے ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہیں، ان 4 کے علاوہ بھرے شہر میں اور کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا، بھائی یہ جو مرا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ 3 ماہ سے یہ لگاتار بیمار چلا آ رہا ہے، ایک ہفتہ گزر جاتا تھا میرا بیٹا کچھ نہیں کھاتا تھا، حلق کے نیچے پانی نہیں جاتا تھا۔ میں کہتی ہوں بیٹے تو نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا؟ میرا بیٹا آگے جواب دیتا، ماں اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہ بخشنے پہ آتا تو میرے پاس بیماری نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بیماری بھیجی ہے تو میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، اللہ کی رحمت بڑی ہے میرے گناہ چھوٹے ہیں، ماں میں اپنے گناہوں کو مالک کی رحمت سے کم سمجھتا ہوں، میں اللہ کے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ ابھی پچھلی رات کی کہانی ہے، میرا بیٹا جب مرنے پہ آیا تو مجھے کہہ رہا ہے، ماں میں جب مر جاؤں میرے مرنے کے بعد کسی کو اطلاع نہ دینا، کوئی میرا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا، ہر بندہ خوشی منائے گا، اور میری ایک جو انگوٹھی ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد پہنا کر میری تدفین کرنا۔ ہاں ماں اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے میری تدفین کے بعد میری قبر پر ٹھہری رہنا، رکی رہنا، میری بخشش کے لیے دعا کرنا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد میرے بیٹے کے لبوں پر تھا، میری توبہ کرتے میرا گنہگار بیٹا فوت ہو گیا۔ بزرگ نے پوچھا، مائی آخر کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو روئی ہے پھر ہنسنے لگی ہے دعا کے دوران، وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، روئی اس لیے ہوں کہ نوجوان بیٹا مر گیا ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جب میں بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی تھی تو غیب سے آواز آئی، اے گنہگار کی ماں، تیرا بیٹا دنیا کی نظروں کے سامنے تو گنہگار تھا مگر اللہ کی نظروں کے سامنے یہ نیکوکار تھا، تیرا بیٹا دنیا والوں کے سامنے تو مردود تھا مگر اللہ کی نظروں کے سامنے یہ محبوب تھا، تیرا بیٹا توبہ کرتے مرا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول فرما لی ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو بخش دیا۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی تھی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، لوگ آئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے، کافی عرصہ بیت گیا ہے رحمت کی بارش نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تم 2 رکعت نفل ادا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، او میرے کریم رب، او کرم کرنے والے، او رحم کرنے والے مالک، آپ بارش کو حکم دینا، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ بارش ایک وجہ سے نہیں آ رہی، مالک کون سی وجہ ہے؟
فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک گنہگار شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے، 40 سال سے گناہوں پہ گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، اسی بدبخت کی وجہ سے، اسی کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا۔ موسیٰ اگر وہ گنہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کرنے والا شخص خود اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم میں سے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، بدبخت ہے، 40 سال سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ میں اس کم بخت کو کہوں گا او کم بخت انسان، او بدبخت انسان، جلدی کھڑا ہو جا، اپنے آپ کو ظاہر کر دے، نہیں تو اوپر سے عذاب برسے گا۔ بدبخت انسان جلدی کھڑا ہو۔ یہ گنہگار انسان نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ اسے پکا یقین ہو گیا جس گنہگار کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ گنہگار میں ہی ہوں۔ اس گنہگار نے دل میں کہا اگر میں خود کو ظاہر کرتا ہوں تو دنیا کی نظروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے یہی گنہگار ہے۔ اس گنہگار شخص نے کیا کیا، اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپایا، اس وجہ سے کہ میرے آنسو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں، دائیں بائیں والے نہ دیکھ سکیں۔ اس نے اپنے چہرے کو، اپنے سر کو اپنی چادر سے چھپایا، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے کریم رب، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے مہلت دیتا رہا، میں پوری رات گناہ کرتا رہا، تو نے کسی کو نہیں بتایا کہ میری رات کیسے گزری، اور میرے کریم رب میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میرے گناہ کم ہیں، میرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ مالک آج جب سے میں سنا کہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں برس رہی، مجھے یقین ہو گیا ہے مالک کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت کم پڑ گئی ہے۔ مالک اگر میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی ہے تو مالک میں بیٹھا ہوں، مجھے غارت کر دے۔ اگر میرے گناہ کم ہیں، تیری رحمت زیادہ ہے تو میں تیرے کرم کے صدقے سے خیرات مانگتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مالک اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ آئے جوانو، ابھی یہاں سے توبہ نکلی بعد میں تھی، یہاں سے نکلے آنسو زمین پر ابھی گئے نہیں تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، رب کی رحمت جوش میں آئی، اسی وقت بادل بھی بن گئے، بارش بھی چھم چھم برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک ابھی تو گنہگار اٹھا ہی نہیں، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے بارش کیسے برس گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے۔ میرے یار کہ میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے، میں صدقے جاؤں اپنے کریم رب پر، میں قربان جاؤں اپنے کریم رب پر۔ مہربانی اور سخاوت ایسی 40 سال کی نافرمانیوں کو 2 آنسوں سے دھو دیتا ہے۔ اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے کافی دور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنی کھیت کی دیکھ بھال کے بعد واپسی کی طرف آ رہے تھے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے سوچا کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں کہیں بیٹھ جاتا ہوں، سکون کر لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایک کھنڈر سا مکان ہے، بہت ہی پرانا مکان ہے، آپ گدھے کے اوپر سوار ہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی آپ نے اٹھایا ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک کھنڈر سا مکان ہے، کیوں نہ اسی کے اندر سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سکون کر لیتا، شام کو یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤ۔ اللہ کے نبی گدھے سے نیچے اترے، کھنڈر مکان کے اندر گئے، گدھا ایک سائڈ پہ باندھا۔ آپ نے چھت کے اوپر نظر دوڑائی، دیکھا کافی پرانی چھت تو قائم ہے لیکن اس مکان کے اندر زندگی گزارنے